अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में हम दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी कभी कभी शो कर रहे होते हैं, उनसे प्यार से बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम मोहब्बत प्यार दूसरों के साथ तो शो कर रहे होते हैं, गुफ्तगू भी उनके साथ नर्म लहजे में कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जिस शख्स को ऐसे अल्फाज की, ऐसी अफेक्शन की, ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत है, वो दूसरों से पहले आपकी अपनी ज़ात है। और हम अपनी ज़ात के साथ बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेव कर रहे होते हैं, कंपैशनेट भी नहीं हमारा बिहेवियर होता अपने आप की तरफ। इसके साथ साथ जितने पूरी दुनिया की जो नेगेटिविटी है वो अपने हमने दिमाग में स्टोर की होती है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सो मोस्ट ऑफ अस करते क्या हैं कि ख़ुद को ही उसका ब्लेम दे रहे होते हैं। कभी कभी गलती आपकी भी होती है, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपकी अफेक्शन का, प्यार का मुंतज़र है वो आपकी अपनी ज़ात है। हमेशा अपने आप से अच्छे अल्फाज में बात करें, अपनी ज़ात के साथ, अपनी सोल के साथ कंपैशन शो करें, ताकि आपकी अपनी ज़ात जब पुरसकून होगी तो डेफ़िनेटली आप दूसरों के लिए भी खुशी का और सुकून का बाइस बन सकते हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम आज अगेन बारिश की प्रेडिक्शन है पंजाब के कुछ मकामात पर, और इसके साथ साथ सिंध में भी हेवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है, प्रेडिक्शन इस हवाले से क्या है, ये हम जान लेते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस से। अवैस बताइएगा कैसा रहेगा आज मौसम ओवरऑल? जी बिल्कुल, मुल्की सियासी दर्जा हरारत के साथ साथ मौसमी दर्जा हरारत भी दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है। आज जो सुबह सवेरे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन जो है वो 12 बजे, फिर 1 और फिर 3 बजे के दौरान जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, मगर हल्की हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि सुबह भर के मुख्तलिफ़ अज़ला जो हैं उनमें आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम हवा की रफ़्तार की बात करें तो वो तकरीबन 11 किलोमीटर पर घंटा की रफ़्तार से चल रही है, जबकि हवा में अगर हम नमी के तनासब की बात करें तो वो तकरीबन 78% जो है वो हवा में नमी का तनासब अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी सुबह सवेरे जो रिकॉर्ड किया जा चुका है वो तकरीबन 124 डिग्री से वो 124 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। 124 जो है वो तकरीबन अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो ऑलरेडी सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए ये। थैंक यू सो मच अवैस, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे जनाब। मूविंग फॉरवर्ड आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमारे पास ख़बर ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली कम्युनिकेशन ऐप बीप का इजरा कर दिया है, और बीप पाकिस्तान की मुकम्मल एक्चुअली में पाकिस्तानी साख्ता ऑडियो वीडियो, इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के साथ चैट एप्लीकेशन है, जिसमें ऑब्वियसली आपको मुख्तलिफ फ़ीचर्स मिलेंगे, और जिस तरह से व्हाट्सएप है उसी के ही ऑल्टरनेटिव के तौर पर और वही फ़ीचर्स के साथ बीप का इजरा किया गया है, और जो सारिफीन का डाटा है वो भी पाकिस्तान में महफूज होगा। लेकिन इनिशियली इसको सिर्फ मखसूस जो सरकारी अफसरान हैं उनके लिए ऑब्वियसली इसको रखा गया है, वही इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इसको कुछ सरकारी और हुकूमती अफसरान के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो खोल दिया जाएगा। फिर 1 साल बाद ये पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए खोली जाएगी। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में पाकिस्तान को भी बहुत तरक्की करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत काम भी हो रहा है, देयर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन भारत का मुकाबला करने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए अभी हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन पाकिस्तान के एंड से ये बड़ी अमेजिंग खबर है कि पाकिस्तान की पहली कम्युनिकेशन ऐप बीप जिसका नाम है, इसका इजरा कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ आएंगे, वो भी पाकिस्तान से रेलेवेंट है। पाकिस्तान के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड आप एक्चुअली कह लें, ये है कि दुनिया की ताकतवर तरीन बैटरी, ये ताकतवर तरीन बैटरी इस एतबार से है कि सिर्फ एक ही चार्ज में किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 1200 किलोमीटर तक का तवील
सफ़र करने के काबिल बना सकती है। सो जनाब, ये बैटरी और इसको ईजाद करने वाले जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी है जो अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी चला रहे हैं। इनकी जो बैटरी जो कि एक चार्ज में 1200 किलोमीटर के काबिल जो है किसी भी इलेक्ट्रिक कार को सफ़र के काबिल एक्चुअली में बना सकती है। इसका नाम जेमिनाई है और टेस्ला की जानिब से मुजीब एजाज जो इसके मौजूद हैं उनका नाम मुजीब एजाज है। इनकी ईजाद करदा जेमिनाई बैटरी का तजर्बा टेस्ला मॉडल एस में कामयाबी से कर लिया गया है, जिसके बाद ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में किया मोटर्स, मर्सिडीज़, फोर्ड और दीगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने वाली कंपनीज़ भी इस नई जदीद टेक्नोलॉजी का हाथों हाथ इस्तेमाल करने के लिए ऑब्वियसली इसको हाथों हाथ ख़रीदा जाएगा। सो जनाब, एक ये ख़बर थी हमारे पास। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और हम ऐसे दुनिया में बहुत से लोग देखते हैं जो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ड्यू टू वट एवर रीज़न, कुछ लोग तो वाकई चले उनकी कह लें कि शक्ल एवरेज होती है, लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी, खूबसूरत होने के बावजूद भी वो बस ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, जिसके लिए वो फिलर्स भी करवाते हैं, बोटॉक्स भी करवाते हैं। एक खातून जिनका ताल्लुक अमेरिका से है एंड शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने जनाब क्या किया है, इन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी कराने के लिए अपना घर बेच दिया है और घर को इन्होंने $14,000 के एवज़ जो है वो फ़रोख्त कर दिया है। और ये ख़बर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, बिकॉज़ आप सारी ज़िंदगी जो मर्ज़ी करवाते रहें, लेकिन एक चेहरे की सर्जरी के पीछे जो आपका शेल्टर है आप उसको बेच दें और $14,000 के बस। तो जनाब, ऐसा भी होता है, इतनी भी ऑब्सेशन किसी में पाई जाती है। तो ये हमारे पास एक और स्टोरी थी ऑन अ वेरी लाइटर नोट। स्टोरी से हमने ख़त्म कर ली जनाब। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो की हाईलाइट्स और शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ आज की हाइलाइट्स के साथ करेंगे। सबसे पहले जनाब, आज हमने बात करनी है तकिए का गिलाफ आपकी खूबसूरती का दुश्मन है। तकिए को जल्द बदलना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हमने बात करनी है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, माहौलियाती अवामिल और परवरिश किस तरह से ज़ाती तरक्की और तर्ज़ अमल को मुतासर करती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद हमने आगे बढ़ना है और हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है, असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। फ़न ख़त्ताती एक खूबसूरत फ़न है, आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ख़त्तात से जो चमड़े पर ख़त्ताती करते हैं। और आखिर में जनाब, रजनीकांत की फ़िल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज़ के लिए तैयार है, इसका ट्रेलर भी है हमारे पास, वो भी आपके साथ हमने आज शेयर करना है। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने आपकी स्किन की सेहत को एक्चुअली में आप कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसको डिस्कस करना है। जब हम स्किन की ओवरऑल बात करते हैं, सो सब लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, मोस्ट ऑफ अस, और जिसके लिए ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ आजकल तो ट्रीटमेंट्स भी इतने अवेलेबल हैं, और ज़रा सा अगर कोई स्पॉट आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। सीरम्स अवेलेबल हैं, क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, हर तरह से कोशिश की जाती है कि अपनी स्किन को क्लीन एंड क्लियर रखने के लिए जो हमें एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने हैं, उन जिनका ख्याल रखना, उनको इस्तेमाल करते रहें। लेकिन होता क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर शायद कभी आप सबने तवज्जो ही ना दी हो कि ये भी आपके स्किन इश्यूज़ को कॉज कर सकती है, स्किन इश्यूज़ का बाइस बन सकती है, वो क्या है जनाब? वो है तकिए का गिलाफ। तकिए का गिलाफ ऑब्वियसली आप हर रात जब सोते हैं, और हर रात क्या मतलब दिन में भी ऑब्वियसली जब आप नैप लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन जिस चीज़ के करीब होती है वो होता है आपका तकिया। और इसका जो गिलाफ है वो आपके बहुत से स्किन से रिलेटेड मसाइल को जो है उसका बाइस बन सकता है, और अगर जिनके ऑलरेडी मसाइल हैं उनको ट्रिगर कर सकता है। कहा यह जाता है, मतलब एक हालिया रिसर्च के मुताबिक, जो कॉटन का गिलाफ है वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू रेशमी गिलाफ। सो इसी पर हमने आज बात करनी है कि किस तरह से तकिए का गिलाफ हम सबकी स्किन को मुतासर कर रहा है, हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या रखनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। सब पर बात करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खावर नज़ीर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है? मुझे भी नहीं पता था, और मैं भी हमेशा से इग्नोरेंट रही हूँ कि तकिए का गिलाफ भी स्किन के प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है। जी ऐसी है, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। ये कॉमन चीज़ है और ये कॉमन प्रॉब्लम है बेसिकली। हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं, लेकिन स्किन उनकी स्टिल प्रॉब्लम का शिकार होती है।
تو جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو ان دی اینڈ ایک چھوٹی سی چیز نکلتی ہے کہ آپ نے تکیے کا غلاف کافی عرصے سے چینج نہیں کیا، اور اگر وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں تو ان کے اسکن کے ایشوز بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مطلب یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کامن ہے، لیکن دیکھیں یہ ہم سب اوبویسلی یہ ایک بڑی، اب آپ بات کر رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی کامن چیز ہے لیکن ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ سو بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ اسکن ایشوز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہو گئے، یا اپنے آپ کے ہارمونل امبیلنسز یا کسی بھی وجہ سے ایجنگ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ غلاف بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب غلاف ایک وجہ ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس کو فریکوینٹلی تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لمبے عرصے تک اگر آپ کوئی غلاف رکھیں گے سو آبویسلی وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ کس انداز میں ڈیمیج کرتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جس طرح سے میں نے ایک ریسرچ کا بھی حوالہ دیا، یہ کاٹن کا غلاف، ہم سب تو کاٹن پہ، میری خود پریفرنس یہی ہوتی ہے کاٹن کا غلاف، ذرا اس پہ نیند اچھے سے آ جاتی ہے، تو یہ کیا چکر ہے کہ کاٹن کا غلاف زیادہ پرابلمٹک ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ تکیے کا غلاف کیسے پرابلم کرتا ہے۔ تو جب ہم تکیے پہ اپنا سر رکھتے ہیں سونے کے لیے تو ہمارا فیس اور بال دونوں تکیے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے چہرے پہ جو آئل ہے، ہمارا جو میک اپ ہے یا ڈسٹ ہے، وہ تکیے پہ ابزارب ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے بالوں پہ جو آئل ہے، بالوں پہ کوئی جیل لگایا ہوا ہے یا ہم نے کوئی بھی چیز لگائی ہوئی ہے بالوں کو فکس کرنے کے لیے، سیرم لگایا ہوا ہے، وہ بھی تکیے میں ابزارب ہو رہا ہے۔ اگر ایک بندہ اپنا تکیہ ڈیلی یوز کر رہا ہے دین اگین وہ اپنی سیکریشنز دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ کچھ لوگ مائنڈ نہیں کرتے، تکیہ شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب ایک تکیہ ملٹیپل لوگ شیئر کر رہے ہیں تو سب کی پرابلمز اس میں اکٹھی ہو رہی ہیں، رائٹ؟ پھر ہمارے تکیے کا کلر جو ہے وہ عام طور پہ وائٹ نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی۔ ہوٹلز میں آپ دیکھیں وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہ خوبصورت لگتا ہے، دوسرا اس پہ کوئی بھی اسپاٹ ہے، ڈرٹ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے کلرڈ تکیے ہوتے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، آئل جمع ہوا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ سوتے ہوئے ان کے منہ میں سے رال ٹپکتی ہے، ڈرولنگ جسے کہتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ بھی کٹھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو انفیکشن ہے، فلو ہے، تو بعض اوقات رات کو رننگ نوز ہے، الرجی ہے، تو وہ بھی تکیے کے غلاف پہ کٹھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ امیجن کریں اگر آپ کا اپنا ہی تکیہ ہے اور اس پہ ہی ڈرولنگ ہوئی ہوئی ہے، آپ کی نوز کی سیکریشن اس پہ گری ہوئی ہے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے نیکسٹ ڈے کہ میرے تکیے پہ میری وہ رال جو ہے وہ بھی کٹھی ہوئی ہے، میرا نوز کا فلو بھی کٹھا ہوا ہے، میرا آئل بھی کٹھا ہوا ہے، تو آپ خود کہیں گے یار میں تو اپنا تکیہ یہ یوز نہیں کروں گا۔ یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پریکٹس ہے کہ آپس میں تکیے وغیرہ شیئر کرنا، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان باہر سے آتا ہے، کپڑوں پہ کچھ اوبویسلی باہر کے جرمز وغیرہ، پھر تکیہ ہم سر کے نیچے نہیں رکھتے ہیں، ہم تکیہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی رکھتے ہیں۔ جب ہم کروٹ لے کر لیٹتے ہیں تو بعض لوگوں کی عادت ہے اپنے آگے تکیہ رکھ کر سوتے ہیں۔ سو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کیا ریزنز بن سکتے ہیں تکیے پر جس طرح سے جرمز یا بیکٹیریا جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ہمارے اسکن تک پہنچتے ہیں اور اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس کس طریقے سے تکیہ جو ہے وہ جرمز کا، بیکٹیریاز کا باعث بنتا ہے۔ پرابلمز کیا کیا آ سکتی ہیں؟ ایکنی پرابلم ہو سکتا ہے، ویسے اسکن خراب ہو سکتی ہیں، چھائیاں بن سکتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بے شمار پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے آپ نے ایکنی کا ذکر کیا، تو ایکنی ایک ایسا پرابلم ہے جس میں چہرے پہ دانے بنتے ہیں۔ جی اچھا، دانے کیوں بنتے ہیں؟ دانے اس لیے بنتے ہیں کہ جو اسکن کے پورز ہیں، سوراخ ہیں، وہ کلاگ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی اسکن کے آئل کی وجہ سے۔ تو اگر وہ کلاگ ہوتے ہیں تو دانے بنتے ہیں۔ اچھا، اب آپ بے شک اسکن کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، ایکنی کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، رات کو آپ نے سیرم لگا لیا، کریم لگا لی، دوائی کر لی، لیکن آپ اپنے تکیے پہ جب اپنا چہرہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ آلریڈی آئل ہے تو وہ آپ کے جو کلین ہوئے پورز ہیں ان کو پھر کلاگ کر دے گا اور ایکنی کریٹ کر سکتا ہے، ایکنی کو زیادہ کر سکتا ہے۔ ایکنی کریٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایکنی آلریڈی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ٹریگر بھی کر سکتا ہے، نمبر 1، رائٹ؟ ٹھیک تو ہے۔ ایکنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں کی اسکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے نا، کہ میک اپ استعمال کیا، اسکن پہ اریٹیشن، خارش کا احساس ہو گیا، رائٹ؟ کوئی صابن لگایا اسے اریٹیشن ہوگی، موسم کی چینجز سے، ڈسٹ سے ان کو خارش کا احساس ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے یا اسکن کی ایک کنڈیشن ہے جسے ہم روزیشیا کہتے ہیں، اس میں اسکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن کافی زیادہ ہوتی ہے اور ریڈنس آ جاتی ہے فیس پہ، تو اگر ان کے تکیہ پہ صفائی نہیں ہے، ان کے تکیے پہ جراثیم ہے، ڈسٹ مائٹ ہے، آئل ہے، تو وہ بھی ان کی اسکن کو اریٹیٹ کر سکتا ہے۔ اب پیشنٹ کہتا ہے یار میں اپنا خیال کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک تھا، میں رات سویا، صبح اٹھا تو میری اسکن پھر خراب ہوئی ہے، اریٹیٹ ہوئی ہے، تو وہ
रीज़न क्या थी, तकिए का गुलाफ था जिसकी वजह से उसकी स्किन इरिटेट हुई थी। इसके अलावा बाद लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, राइट। तो एलर्जीज़ जैसे आपने देखा होगा कि ज्वेलरी से भी एलर्जी होती है कुछ लोगों को, राइट। कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को हेयर डाई से एलर्जी होती है। तो एलर्जीज़ की बेशुमार किस्म। तो अगर किसी को एलर्जी है और वो उस तकिए में वो एलर्जी का एलिमेंट है तो उससे भी उसकी स्किन की एलर्जी का प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकता है। हमारे यहाँ ये कल्चर है, स्पेशली अगर गाँव में चला जाए तो तकियों को बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया जाता है, कशीदाकारी की जाती है, उस पर डिज़ाइनिंग होती है। Exactly. तो बाज़ लोगों की जो स्किन है वो किसी थ्रेड से इरिटेट हो सकती है, किसी थ्रेड के कलर से इरिटेट हो सकती है, किसी स्पेसिफिक डाई से हो सकती है। और आपने जो कॉटन और उसका जिक्र किया, स्पेशली वो कपड़ा जो सिंथेटिक होता है उससे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉटन और जो सिल्क के कपड़े हैं वो कम एलर्जी करते हैं, वो आपके पसीने को अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, उसमें ब्रीदिंग का एलिमेंट होता है। लेकिन सिंथेटिक जो फाइबर है वो एलर्जी ज़्यादा करता है, तो स्किन पे एलर्जी ज़्यादा हो सकती है, एक्नी ज़्यादा हो सकती है, रोजेशिया ज़्यादा हो सकता है। मिलाजमा या पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है तकिए के गिलाफ के हवाले से। लेकिन अगेन अगर आपकी स्किन क्लीन है, नीट है, उस पर डस्ट वगैरह नहीं है, इरिटेशन नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा हील करेगी। अगर स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं तो फिर मिलाजमा भी अच्छा हील नहीं करेगा। एक और चीज़ के तकिए का फैब्रिक किस तरह का होना चाहिए, और क्या वाकई कॉटन का तकिया ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। क्योंकि मोस्टली लोग बेडशीट्स, या मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो अगर थोड़ा मिक्स कपड़ा हो तो आपको नींद नहीं आती। सो आई प्रेफर पर्सनली, या मैंने अपने इर्द गिर्द भी मोस्टली लोगों को देखा है, उनका यही होता है कि बेडशीट हमेशा या आपके पिलो कवर्स कॉटन के होने चाहिए। लेकिन क्या कॉटन का कपड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है? मेरा ख्याल है कि कॉटन का कपड़ा तो अच्छा है मेरे ख्याल में। मैं भी यही, लेकिन मैंने आई रेड इट समवेयर, मैंने देखी नहीं रिसर्च, लेकिन जनरली कॉटन सबसे बेस्ट है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी स्किन के हवाले से। जब भी स्किन पे कोई एलर्जीज़ होती हैं, प्रॉब्लम होती है, तो हम कॉटन का फैब्रिक सजेस्ट करते हैं। जी जी। सिल्क भी अच्छा है, लेकिन सिंथेटिक या कॉम्बिनेशन में जो फाइबर्स होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तकिए के गिलाफ को जब धोया जाता है तो अगर वो जो धोने वाला मटेरियल है जिसे हम सर्फ कहते हैं या कोई ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से वॉश आउट नहीं हुआ तो वो कपड़े में रह गया है, would cause some problem. तो वो भी स्किन को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि वो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं या उसमें केमिकल्स होते हैं। तो अगर वो क्लीन नहीं हुआ, आपने प्रॉपर तरीके से तकिए के गिलाफ को वॉश नहीं किया, उसे ड्राई नहीं किया, गर्म पानी से वॉश नहीं किया, और वहाँ पे अगर कोई मटेरियल्स रह गया वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। अच्छा, यू आर इनटू दिस फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स, आप डर्मेटोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो स्किन इश्यूज़ के साथ आपके पास आए। सो कितने पेशेंट्स ऐसे थे, मैं सिर्फ इसकी प्रेवलेंस जानना चाह रही हूँ, कि जब बिल्कुल एक्नी ठीक ही नहीं हो रहा और आपने बहुत से पोटेंशियल कॉजेज़ को डिफाइन किया, सो वन ऑफ द मेजर कॉज तकिया निकला। सो कितने पेशेंट्स आपके पास ऐसे हैं जिनका तकिए का गिलाफ तब्दील करवाने से उनके इशू सॉर्ट आउट हो गए? बेशुमार पेशेंट। हमारा कल्चर ऐसा है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो जी फैमिली में कोई शादी है, तो वो बच्चे उसके लिए स्किन क्लियर हो जाए, एक्नी ठीक हो जाए, शादी आ रही है, मेकअप वगैरह करना है, तो स्किन बिल्कुल ठीक होती है। शादी के बाद मेरे पास आएंगे, डॉक्टर साहब स्किन बिल्कुल ठीक थी, जैसे शादी आई मेरा चेहरा ख़राब हो गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। मेरी सारी मेहनत ज़ाया। क्या हुआ जी, वो सारे कज़न्स इकट्ठे हुए थे शादी पे, सारे लोग इकट्ठे हुए थे, 4-5 दिन इकट्ठे रहे, वो शेयरिंग थी, बेड शीट्स, तकिए का गुलाफ एक ही इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई वो शेयर कर रहा है, तो प्रॉब्लम वहीं पे थी। तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और इट इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, अब हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अभी तक फॉलो किया जाता है। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, एक तो ये होता है कि चलें जी आपके चाचियाँ ताइयाँ सारे इकट्ठे रह रहे हैं, एक तो ये है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एक घर के नीचे भी अंडर आपके मतलब माँ बाप हैं और फिर आपस में बहन भाई हैं। जब आपका अपना ये एक फैमिली स्ट्रक्चर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तकियों की हो गई, इसके साथ साथ जो कुशन्स वगैरह हैं। सो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो किसी की स्किन में कोई इशू नहीं है, अगर पूरी फैमिली की स्किन ठीक है तो देन ज़्यादा इशू नहीं होता, राइट। लेकिन अगर किसी की स्किन में इश्यूज़ हैं या किसी की रात को ड्रूलिंग हो रही है, उसका वो सलाइवा आ रहा है, उसके नेज़ल सिक्रीशंस आ रही हैं, और नाक की जो सिक्रीशंस होती हैं इसमें बैक्टीरिया जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वैसे ही अब आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसको इस्तेमाल कर ले? तो अगर हम ये चीज़ सोच लें तो इंसान अपना तकिया भी नेक्स्ट डे नहीं यूज़ करेगा। यार मैं रात यहाँ पे सोया था, तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो फिर बंदा केयरफुल हो जाता है। यानी हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्यूटीफुल है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, स्पेशली इन्फेक्शंस के हवाले से या स्किन इश्यूज़ के हवाले से, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अगर आप तकियों को स्पेशली जो है ना
اس کے غلاف کو کیئرفلی واش کریں گے اور شیئر نہیں کریں گے تو دیٹ ول بی کتنے عرصے کے بعد، ویسے عرصے کیا کتنے دنوں کے بعد آئی وڈ سے کہ پلو کور چینج کر لینا چاہیے؟ دیکھیں تکیے کا غلاف جو ہے جنرلی اگر تو اسکن کا کوئی ایشو نہیں ہے تو 1 ہفتے کے بعد چینج کر لینا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈز میں پوچھتا ہوں پیشنٹ سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو شاید مہینہ بھی نہیں چینج کیا، میرے خیال میں جب تک وہ گندا نہیں ہوتا۔ جی تو ہمارا کلچر ایسا ہے نا، وہ کیونکہ کلرڈ زیادہ ہوتی ہیں ہماری بیڈ شیٹس، وہ پتہ بھی نہیں چلتا، نظر بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جب تک بہت زیادہ گندا نہ ہو جائے، اسمیل نہ ہے، ہم چینج نہیں کرتے۔ اچھا ویسے نا بہت سے مطلب خواتین کی اگر ہم بات کریں تو وہ بیڈ شیٹس نہیں تبدیل کرتی اس لیے کیونکہ وہ دھونی پڑتی ہیں، اور جن کے پاس آبویسلی ڈومیسٹک ہیلپ بھی نہ ہو، اب تو آٹومیٹک مشینز آ گئی ہیں، آپ کو ایوری 3rd ڈے بھی اگر چینج کرنا پڑے اپنی ہائیجین کو، کلینڈنس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور پھر الٹیمیٹلی اسکن ایشوز، آبویسلی آپ کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے آپ کی اسکن پہ ہی دھیان جاتا ہے، سو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جس کو ہم نے ہمیشہ سے اگنور کیا۔ آئیڈیل جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو جیسے بات کی کہ کتنے عرصے کے بعد اگر اسکن نارمل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو جنرلی ہم 7 ڈیز کے بعد ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ واش کریں۔ میرے خیال میں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ انڈورس کروں گی کہ 7 ڈیز بھی زیادہ ہیں، اسکن ایشوز ہیں یا نہیں ہیں، آئیڈیلی آپ بات کریں۔ اور اگر ایکنی کا ایشو ہے، اسکن کے ایشوز ہیں، ڈرماٹائٹس ہے، الرجی کے ایشوز ہیں، روزیشیا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کوائٹ آفٹن ڈیلی یا دوسرے دن لازمی کریں اگر پاسبل ہے تو۔ آئیڈیل فیبرک تو آپ نے بتا دیا، اٹ شوڈ بی کاٹن۔ اب اگر ہم بات کر لیں کہ پریونٹیو میئرز میں ایک تو یہ آ گیا کہ تکیے کا غلاف آپ نے آفٹر ایوری 7 ڈیز اگر کسی کو ایکنی نہیں ہے، اسکن ایشوز نہیں ہے تو چینج کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور پریونٹیو میئرز ہو سکتے ہیں؟ اگر پریونٹیو میئرز آپ نے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہے، سو پھر ٹریٹمنٹ کیا جن کی اسکن آلریڈی ڈیمیج ہو چکی؟ دیکھیں پریونٹیو میجرز ایکنی کے حوالے سے یا اسکن کی کنڈیشنز کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو پہلے فالو کریں، سونے سے پہلے اپنا فیس کلین کریں، اگر میک اپ ہے تو اسے آپ اتار لیں، آپ ایکنی کے حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو وہ لگا لیں، فیس واش کر کے ہر چیز آپ کی ڈسٹ مائٹس وغیرہ کلیئر ہوں آپ کے فیس سے، میک اپ فری ہو، تو یہ ایک پریونٹیو ہے۔ پھر جب آپ تکیے پہ سر رکھیں گے تو امید ہے کہ کوئی چیز نہیں جا رہی نا، آپ کا فیس کلین ہے، اگر بالوں پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹچ نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو آپ واش کر کے یا کلین کر کے کریں۔ تو اگر تو آپ نے اپنے آپ کو کلین کر لیے پھر آپ تکیہ یوز کریں تو دین اٹ از سیف، رائٹ، یہ پریونشن ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے آپ ایڈ کر رہے ہیں اپنے تکیے پہ آئل، ڈسٹ مائٹ، میک اپ، مختلف چیزیں جو ہے نا آپ کیمیکلز ایڈ کر رہے ہیں تو وہ پرابلم کرے گا، ایک تو یہ خیال کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو تکیے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر وائٹ کلر کا کر لیں تو وہ بہت ہیلپ فل کرتا ہے، اگر آپ وائٹ کا کور کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب وائٹ کلر بہت جلدی گندا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ پرابلم آ گیا یا نہیں آ گیا، ورنہ کلرڈ میں عام طور پہ پتہ نہیں چلتا نا، تو وہ وائٹ کلر کے سٹینز آپ کو نظر آ جائیں گے، دین میرا خیال ہے کہ یہاں پر خواتین آپ سے خفا ہو رہی ہوں گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وائٹ کلر کو تو آبویسلی پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے وائٹ پر ایسے داغ لگ جاتے ہیں جو کہ ریموو نہیں ہو رہی ہوتی، ایون آپ نے اگر آئلنگ کیا بالوں پر وہ بھی اگر نشان آ جائے تو وہ بڑی مشکل سے جاتا ہے وائٹ۔ لیکن وائٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بلیچنگ ایجنٹ اگر یوز کرتے ہیں اس میں اسٹرانگ سا بلیچ کرتے ہیں تو اس کا کلر ضائع نہیں ہوگا نا۔ کلرڈ میں آپ بلیچ یوز کرتے ہیں کسی بھی اسٹین اتارنے کو تو ڈر ہوتا ہے کہ کلر خراب ہو جائے گا، تو وائٹ میں اسی لیے ہوٹلز یوز کرتے ہیں وائٹ کلر کہ اگر کوئی اسٹرانگ اسٹین بھی آ جائے تو بلیچنگ ایجنٹ ڈالتے ہیں اور وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سو جہاں پر ہم اپنی اسکن کے لیے آبویسلی اتنا کانشیس رہتے ہیں، رات کے وقت بیفور گوئنگ ٹو بیڈ ہم اپنی اسکن کا اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تکیے کو بھی چینج کرتے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنے اسکن کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اوور آل ہائیجین میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں فالو کرنا جتنی بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مطلب اگر آپ کی ایکنی ہے یا نہیں ہے آپ پھر بھی اس کو آفٹر 3 to 4 ڈیز بعد مطلب چینج کر لیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مارجن دے دیا 7 دن وداؤٹ ایکنی۔ لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاور، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویورز ابھی ہم اسی کے ساتھ ہی شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بہت سی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز ابھی شو کے اس سیگمنٹ میں آج ہم نے بات کرنی ہے نیچر ورسز نرچر پر۔ یہ دونوں چیزیں کسی بھی انسان کی جو پروفیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی پرسنل گروتھ ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں سو آبویسلی اس میں ہمارے ارد گرد کا ماحول، انوائرمنٹل فیکٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم نرچرنگ کی بات کرتے ہیں سو کس انداز میں آپ کا براٹ اپ کیا گیا ہے، آپ کو نرچر کیا گیا ہے، آپ کو پالا پوسا گیا ہے، اور اس وقت کس قسم کی افیکشن بیہیویئرز آپ نے فیس کیے۔ آبویسلی ان دا لیٹر لائف یہ تمام چیزیں بھی آپ کی پرسنل گروتھ اور پروفیشنل گروتھ کو
بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں ان اے پازیٹیو وے اینڈ آلسو ان اے نیگیٹیو وے. سو دونوں کا ریلیشن کیا ہے, کس انداز میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, ان کی آبویسلی ان پر توجہ دینا بہت زیادہ ایکچولی میں ضروری ہے کسی بھی انڈیویجول کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کو لے کر. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں کمیونیکیشن ایکسپرٹ ملیحہ سمیع. ملیحہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں اور نرچرنگ کی بات کرتے ہیں, آپس میں دونوں کا کیا لنک ہے, اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن نیچر اینڈ نرچر, جس ٹاپک کے انداز میں ہم اس کو آج ڈسکس کرنے والے ہیں. تھینک یو فار انوائٹنگ ان دا شو. دیکھیں, جب بھی اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اسے کیا ماحول دیا گیا ہے, وہ کس ماحول میں اس نے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے ارد گرد لوگ کیسے تھے, کس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کے فائنینشیل جو ہے کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ کس قسم کے اس کے جو ریلیٹیوز تھے, اسے ایجوکیشن کیسی دی گئی ہے. سب سے پہلے جب بھی آپ پرسنل ڈیولپمنٹ میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں تھنکنگ کیا ہے, بچوں کی تھنکنگ کس طرح ڈیولپ کی گئی ہے. اور ظاہر ہے جو ایک پروفیشنل اور اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بہتر ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں. تو نیچر اچھی بنانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی نیچر ہی سب کچھ ہوتی ہے اور اس کی نیچر اس کا ایک پورا پورٹ فولیو پیش کر دیتی ہے, تو اس نیچر کو اچھے بنانے کے لیے اسے اچھے پازیٹیو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے, اسے پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پیرنٹس نے اس میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس میں آ جاتی ہے کہ اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں, اس کی ایبلٹی کو کیسے پالش کیا جا رہا ہے. اور ایبلٹی کو پالش کرنے میں ٹیچرز کا بہت رول ہوتا ہے, مینٹورز کا بہت رول ہوتا ہے. دیکھیں, انسان ڈیولپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن کچھ کوالٹیز ہیں اور کچھ ہیبٹس ہیں جو کہ اس کی مکمل ہو جاتی ہیں, پکی ہو جاتی ہیں, جو کہ بڑے ہونے تک اس میں چلتی ہیں. ان ہیبٹس کو سمجھنا, اس کی مینٹل کیپیسٹی کو سمجھتے ہوئے ان ہیبٹس میں سے جو نیگیٹو ہیں ان کو نکال دینا, جو پازیٹیو ہیں وہ آگے اس کی لائف پہ افیکٹ کریں, یہ سب چیزیں پیرنٹس کو کرنا ہوتی ہیں. اور ٹرانسفارمیشن ہے, یہ نرچرنگ ہے, اٹس اے کمپلیٹ ہیومن ٹرانسفارمیشن, لائک اسٹارٹنگ فرام دی ایج آف 6 months ٹو 60 years. بہت ساری ہیبٹس ہیں جو لوگ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہے. ہیبٹس کے علاوہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ جاتا ہے ہاؤ یو اسپیک ود ادرس, ہاؤ یو انٹریکٹ ود ادرس. آپ میں سوشل کیپیسٹی کتنی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں ہیزیٹنٹ تو نہیں ہو, آپ ان کے ساتھ ان کے لیے ان کوپریشن کا باعث تو نہیں بن رہے, لوگ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہیں یا آپ ان کے ساتھ سپورٹیو ہو, ہاؤ یو گیٹ اٹیچ ود دا پیپل. یہ تمام چیزیں ہیں جو نیچر کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جن پہ اسپیسیفکلی پیرنٹس کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت کینلی آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا, بٹ واٹ ڈو یو تھنک ارلی ایج میں, کیونکہ کسی بھی انڈیویجول کے ابتدائی سال اور اس میں جو بچے کی نرچرنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بہت سے ایسے بچے جن کو ابتدا میں اچھا ماحول, افیکشن, محبت نہیں ملتا, وہ آگے جا کر ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, وہ بہت ہی زیادہ انٹروورٹ قسم کے ہوتے ہیں, پھر ان کو بہت سے زندگی کے فیزز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیکاز ان کی ابتدائی نرچرنگ اچھی نہیں ہوتی. سو وٹ ڈو یو تھنک ایک اچھی پرسنل گروتھ کے لیے اینڈ ابو آل پروفیشنل گروتھ اور اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ہیلدی قسم کے ریلیشن شپس قائم کرنا, ابتدائی سال کتنے امپورٹنٹ ہیں, اس میں پیرنٹس کو کتنا فوکسڈ ہونا چاہیے, کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے ٹورڈز دیئر کڈس؟ دیکھیں, پیرنٹس کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پازیٹیو ہوں, پازیٹیو پکچر دنیا میں پیش کریں, تو میں خود پازیٹیو رہوں. پیرنٹس کا اپنے کردار میں, اپنے کیریکٹر میں پازیٹیو ہونا, اپنی چیزوں کو لے کے فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہم لوگ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, فائنینشیل فیکٹرز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ بچوں تک بھی آتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے, بیکاز ان کی وہ ایج ڈیولپمنٹ کی ایج ہوتی ہے. ان کے سامنے اگر آپ اس قسم کے ٹاپک ڈسکس کریں گے, فائنینشیل ایشوز ڈسکس کریں گے, اس کے امپریشن غلط ہوں گے اور سرٹنلی وہ سمجھیں گے, یا انہیں یہ چیز ریئلائز کرائیں گے کہ ہم آپ کی ایجوکیشن پہ جو اسپینڈنگ کر رہے ہیں کل کو آپ نے ہمیں یہ پے بیک کرنی ہے. دیر آر مینی تھنگس دیٹ پیرنٹس یوزلی ڈسکس وچ شوڈ ناٹ بی ڈسکس. دیکھیں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ یو آر پازیٹیو ود دیم, چاہے آپ کی فرینڈ شپ ہے, چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہیں, چاہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے.
اینڈ ہاؤ مچ یو آر فوکس. ہم لوگ ہمیشہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو فوکسڈ انسان ہوتا ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل بدھا نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ جی مجھے میرا فوکس بار بار چینج ہو جاتا ہے, مجھے لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں, اور میں ان کی باتوں کا افیکٹ لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, آپ ایک پلیٹ میں گلاس لو, پانی پورا بھرا ہوا ہو گلاس کا, اور اس بھرے ہوئے پانی کے گلاس کو آپ نے جو ہے نا اپنے آفس کے گرد 3 چکر لگانے ہیں. جب انہوں نے اپنے آفس کے گرد 3 چکر لگائے تو اس کے بعد انہوں نے جا کے بتایا, انہوں نے کہا کوئی ڈسٹربنس ہوئی؟ کہتے نہیں. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کا فوکس اس گلاس پہ تھا. تو جب آپ کا فوکس کمپلیٹلی اپنے ٹاسک پہ ہوگا, اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ ہوگا, آپ کو انوائرمنٹل ایشوز نہیں پرابلم کریں گے, یا وہ اتنے زیادہ افیکٹ نہیں کر سکیں گے جس طرح ہو رہے ہوتے ہیں. لیٹ دا پیپل ڈو دا تھنگس, لیٹ دا پیپل ڈسکس, کیونکہ دیکھیں وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف پیپل, یو نو دیر آر ملینز آف پیپل اراؤنڈ اس. ہر ایک کو ہم خوش نہیں کر سکتے, ہر ایک کو ہم پلیز نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کی اپنی ڈیولپمنٹ بنانی ہے, کیونکہ کل کو وہ آپ کا سوشل امیج ہے. لیکن بچپن میں جو ہیبٹس پیرنٹس کی جانب سے بچوں میں مطلب آبویسلی ڈیولپ کرنے کی ایک ایفرٹ کی جاتی ہے, وہ لیٹر لائف میں بچوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتی ہے. لیٹس سپوز آج کل کے بچوں میں بک ریڈنگ اتنی کامن نہیں ہے, لیکن بک ریڈنگ وہ انڈیویجولس آج بھی کریں گے جن کو بچپن سے پہلے اسٹوری ٹیلنگ اور اس کے بعد بک ریڈنگ کی عادت ڈالی گئی. پھر وہ بچے جب کوشچنس کرتے ہیں آ کر, اور پھر آبویسلی پیرنٹس جو ہیں, مدرس جو ہیں, وہ بڑا کنسرنڈ ہو کر جواب دیتی ہیں. موسٹلی اب جو مدرس ہیں وہ مطلب ان کو آئی وڈ سے کہ پیچھے ہٹا رہی ہوتی ہیں کہ سوال نہ پوچھا جائے, بیکاز وہ اپنی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف, آج کل تو ورکنگ لیڈیز بھی ہیں, اتنا بزی ہو چکی ہوئی ہیں, یا یہ جو سوشل میڈیا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے ابتدائی سالوں میں ہیبٹس کسی انڈیویجول کی, بچے کی ایکچولی میں کیا ہونی چاہیے جو آگے چل کر اس کو ہر طرح سے فائدہ مند ہے؟ میرے نزدیک بک ریڈنگ, اف آئی وڈ ایڈ مائی اوپینین, بک ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل جس میں بچوں کی روٹین ڈسپلن سیٹ ہو, کہ آپ کے چیٹ ڈیز بھی آئیں گے, لیکن جو آپ کی نارمل روٹین ہے اس کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. تو اس قسم کی اور مزید ہیبٹس کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سیلف ڈسپلن تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنے بچوں کو کتنا ڈسپلن کیا ہے, ان کی جتنی بھی فل ڈے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, کتنے آورز دیے ہیں. ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ, جیسا آپ نے کہا ہے. ریڈنگ کے بغیر تو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ بچوں کی ایج سے لے کے ایون ایڈلٹس تک اگر آپ میں نالج نہیں ہے, آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی فیلڈ کے تو ماہر بن جاؤ. آپ نے جو فیلڈ سلیکٹ کی ہوتی ہے لیٹر آن آپ کو اس فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے, اور آپ کو اس کا کرنٹ نالج بھی ہونا چاہیے. ایک وہ نالج ہوتا ہے کہ جو ہم نے پہلے حاصل کیا ہوتا ہے وین وی آر ڈوئنگ آور گریجویشن. دین ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے نالج کو ایڈوانس کیا ہے, جو کہ میڈیکل کے پروفیشن میں ریکوائرڈ ہوتا ہے, آئی ٹی میں ریکوائرڈ ہوتا ہے, دیر آر مینی پروفیشن. تو آپ کو اپنے بچوں میں یہ اسکلز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. ان میں ریڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دے شوڈ بی ہیبیچول آف نیوز ریڈنگ, دے شوڈ بی ہیبیچول آف, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑھیں, وہ پی ڈی ایف میں بھی بکس پڑھ سکتے ہیں, آن لائن بکس پڑھ سکتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کی پڑھیں. تھرڈ تھنگ از ویری امپورٹنٹ از یور انٹرسٹ. اگر ایک بچے کا انٹرسٹ آرٹ میں ہے تو وہ کبھی بھی سائنس کی طرف نہیں جائے گا. اگر ایک بچے کا انٹرسٹ آئی ٹی میں ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے ان ادر فیلڈز میں نہیں جائے گا جہاں پہ وہ لیک کرتا ہے یا جس کا اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. سو یہ چیز پیرنٹس کو دیکھنی ہوتی ہے کہ ایز پر انٹرسٹ اسکل کی جائے, دین اس میں سیلف بلیف دیا جائے. اس بچے کے اندر یہ عادت ڈالیں یا ایڈلٹ میں کہ آپ اپنی اوپر یقین رکھو, یو ول گیٹ سکسیزفل. آپ نے اگر اپنی فیلڈ میں نام بنانا ہے تو کوئی کام کر کے دکھانا ہوگا, کوئی ایسا کام آپ نے کرنا ہوگا, کوئی ایسی ڈسکوری کرنی ہوگی, انوویشن برنگ کرنی ہوگی جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور جس کی وجہ سے آپ دنیا میں ایک سکسیزفل نام بنیں. اور یہ کہ بچوں میں میرے خیال میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ گولز آر ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امیچور ایج میں ہم اتنے پکے گولز نہیں سیٹ کرتے, اور ہمارے جو پیٹرنز ہیں, جو ہماری چیزیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ گول سیٹنگ کیا ہے, کیوں ضروری ہے, کیسے ان کو سیٹ کرنا ہے. پھر ایٹ اے سرٹن ایج یا آگے جب تھوڑی میچورٹی آتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بچے خود سے ان کو سنبھال لیتے ہیں. اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نیچر کی بھی بات کر رہے ہیں, نیچر میں آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز آ جاتے ہیں, ہر قسم کا انوائرمنٹل فیکٹر. ایک تو وہ ڈائریکٹ قدرت والی نیچر بھی ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز بچوں کو کیسے ماحول میں رکھنا چاہیے؟ بچوں پر میں اس لیے فوکس کر رہی ہوں کہ یہی بچے کل کو جا کر ینگسٹرز اور پھر اس کے بعد آگے زندگی کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں, تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ابتدائی سال کی جو ونس اگین آئی وڈ سے جو پرورش ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے.
انوائرمنٹل فیکٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ ارد گرد کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ رہتے ہیں، نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، سو بچوں کو اس کی نگیٹیوٹی سے بچانے کے لیے پیرنٹس کو اکٹھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بچوں کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہے اپریسیشن ان کی بہت ضروری ہوتی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلاس میں ٹاپ کرے گا ہی تو اپریسیشن کی جائے گی. نہیں، دیکھیں ہر بچے نے اپنی پوری اسٹرینتھ لگا دینی ہوتی ہے ایگزام میں، ٹھیک ہے. یہ اب ٹیچرز پہ بھی منحصر ہوتا ہے، یہ اب ان کی اپنی سکلز پہ بھی ہوتا ہے جو وہ اس میں پیپر میں کر دے کے آتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ریچ. لیکن انہوں نے کوشش پوری کی ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ اس بات پہ بلیو کیا کہ اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک نے ایفرٹ نہیں کی. ایفرٹ سب بچے کرتے ہیں اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایگزام کو کلیئر کریں، لیکن ہر ایک کی جو مینٹل ایبلٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ایون جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں، آپ اس میں سے نیگیٹیوٹی نکالیں. نیگیٹیو کامنٹس بچوں کو نہیں دینے چاہیے، چاہے ان کی پوزیشن فرسٹ ہو، سیکنڈ ہو، ایون 10th ہو، وٹ ایور. آپ ان کو اپریشیٹ ضرور کریں. کسی ایک سبجیکٹ میں تو انہوں نے کمال دکھایا ہوگا نا، کسی ایک یا دو میں تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوں گے. always appreciate the minor things, the smallest things. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچے پازیٹیو رہیں گے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارے بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں. دین سیکنڈ تھنگ کہ ان کی ہابیز کیا ہیں. اگر ان کی ہابیز میں کچھ بھی کچھ کلیکشن آف ادر مٹیریلس ہے، کوئی وہ ایسی چیز ہے جو وہ ایون بہت سارے بچے گیمنگ میں بہت انوالو ہوتے ہیں. اپریشیٹ دیئر ہابیز، اپریشیٹ دیئر ٹیلنٹ، ٹھیک ہے. جو چیز وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں، بہت سے بچے اسکیچنگ کرتے ہیں، ایون ان کا ٹریول کا بھی اگر شوق ہے، اپریشیٹ دیٹ. بی اے اسٹرینتھفل پرسن فار دیم، بی اے سپورٹیو پرسن فار دیم. لیکن یہ ماحول اور انوائرمنٹ میں نے اور آپ نے خود بنانی ہے. ہم لوگ جب خود ہی ان چیزوں سے بچوں کو نہیں بچا پائیں گے تو ظاہر ہے وہ کنفیوز مائنڈ بنیں گے. اور ماں باپ کا آپس کا رشتہ کتنا ضروری ہوتا ہے بچوں کی لیٹر لائف میں پروفیشنل گروتھ، مضبوط رشتے قائم کرنے کے حوالے سے؟ ماں باپ کا تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جتنی اسٹرانگ ان کی بانڈنگ ہوگی، جتنا زیادہ انہیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ نو میٹر ہاؤ فار یو لیو، دا میٹر از دیٹ ہاؤ مچ ٹرسٹ یو ہیو. جتنا زیادہ آپ کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ایبلٹیز کو آپ اپریشیٹ کرتے ہو، اتنا ہی زیادہ آپ بچوں کی طرف ہوتے ہو. دیکھیں اگر دو پروفیشنلز ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے، تو پیرنٹس کی دونوں کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، لیکن وہ اپنی فیلڈ پہ بھی فوکس ہوں گے اور وہ بچوں پہ بھی ہوں گے. میں نے بہت سارے پروفیشنلز کو دیکھا ہے کہ چاہے وہ دن میں 2 گھنٹے دیں، وہ 3 گھنٹے دیں، وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ باہر جاتے ہیں، آؤٹنگز کرتے ہیں، ان سے دے ٹاک ٹو دیم، they interact with them, they interact with their friends as well. Why? Because انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ آج نہیں کریں گے تو یہ کل کو اتنے رسپانسبل سٹیزن نہیں بن سکیں گے یا اس طرح سے سوسائٹی میں انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے جیسے ہم چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک یہ کہ دیکھیں زندگی میں نا ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے کامیابی کا ایک پیرامیٹر، ویسے تو کامیابی کے کافی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ نے اپنا کریئر کتنا اچھے سے اسٹیبلش کر لیا، بزنس کتنا اچھے سے اسٹیبلش کر لیا، کریئر وائز کتنی گروتھ ہوئی، اور آپ کا آگے کتنا چل کے سیکیور فیوچر ہے. اور ہم تھوڑے سے اس میں مانیٹری چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں، پیسہ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے انڈیویجولز ہوتے ہیں جو پروفیشنلی بہت زیادہ گرو کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، بزنس کرے تو اس میں کامیاب، کریئر وائز وہ سکسیزفل ہوتے ہیں؟ ان کی ہیبٹس کیسی ہوتی ہیں، وہ کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، یا ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو سکسیزفل پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، ون تھنگ از دیٹ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے کیریئر کو لے کے سیریس ہوتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ دے اوائڈ نیگیٹیوٹی، دے اوائڈ کانفلکٹس، وہ کسی قسم کے کانفلکٹس میں جانا پسند نہیں کرتے. اور تھرڈلی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے والے مائنڈ سیٹ پہ چلتے ہیں. دیکھیں لوگ اگر ان کے پاس آئے ہیں پرابلم لے کے، ایون جونیئرز ہوں، ایون کولیگز ہوں، وہ کبھی بھی ان پرابلمس کو بہت بڑا یا پہاڑ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ دیکھیں گے اس کے سلوشن کیا ہو سکتے ہیں. اگر میرے 2 کولیگز کی لڑائی ہو گئی ہے یا میرے 2 جونیئرز کی لڑائی ہو گئی ہے، آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا سلوشن. ایدر آئی ہیو ٹو چینج دا ڈپارٹمنٹ اور آئی ہیو ٹو سینڈ سمبڈی، اس جگہ سے اسکیپ کروانا ہے کسی کو، ٹو فائنڈ دا سلوشن.
ऑल द स्किलफुल एंड सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स वो कभी भी किसी दूसरे के फड्डे में नहीं जाते। उनका एक असूल होता है कि कभी दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में मत कूदो, ठीक है, बिकॉज वो आपका वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ऑल्सो इट विल गिव ए बैड रेपुटेशन टू यू। हमेशा दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहो, हमेशा अपने कैरियर पे फोकस रहो और ग्रोथ माइंडसेट रखो। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दे ऑलवेज इम्प्रूव देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाते हैं और उसके लिए वो हर लेवल पे लोगों से मिलते हैं। उनमें कोई ये चीज़ नहीं होती कि हमने सिर्फ जो एडल्ट से मिलना है, या नो, दे ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, दे ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम द पीपल, दे ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। तो सर्टिफिकेशंस करते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। अगर आपने साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं तो आप एक बहुत अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आएंगी, आप इन्वायरमेंट के साथ अपनी एजुकेशनल डेवलपमेंट करते हो। जो लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज को नहीं इंपॉर्टेंट देते तो दे लैक लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस अंदाज में ऑब्वियसली ये तो उन लोगों के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सब भी प्रोफेशनली या मेरे ख्याल में पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं, सो पर्सनल ग्रोथ में लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अच्छी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। अदर देन दिस, इसके साथ साथ जब हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो जिस तरह से मलिया ने कहा कि इसमें आपका फोकस्ड होना और दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रहना और फिर हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना और इस सीखने की लगन में मुब्तला रहना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच मलिहा समी हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा थी। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।